محترم محتشم سامعین حضرات، 7 جولائی 2023 کا بوتل نہیں پینی ہے، واپس کراؤ۔ 7 جولائی 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ شہادت سیدنا عثمان ابن عفان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے، آواز کم کر سکتے ہیں تو کریں تھوڑی سی، صرف وہ والا والیوم جہاں لگا ہوا ہے نا اس کا اوپر والا۔ پچھلے جمعے میں نے بس ٹھیک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بس ٹھیک ہے، فضائل مناقب آپ کی سخاوت کے تذکرے کیے تھے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ شہادت تک پہنچنے سے پہلے ان کی شان کا ایک اور پہلو ذکر کریں گے، اور وہ بھی خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا ذکر تو سنا ہی ہوگا، علماء سے، زعماء سے، خطباء سے۔ میں وہ حدیبیہ کا کنواں دیکھ کر آیا ہوں، اب تو خیر وہ شہر مکہ میں ہی داخل ہو چکا ہے، پہلے ذرا دور تھا، مکہ کی آبادی کم تھی، مکہ المکرمہ کی آبادی کم تھی۔ اور اللہ کرے تسی بہ جاؤ نا تو پھر کم ٹھیک ہے، یہ کم ایڈا شوق ہوتا ہے تو پہلے کری دے ہوندے نے، تقریر دے وچ نہیں کری دے۔ میں پتہ نہیں کنی باری کہہ چکے ہاں، اللہ کرے جے اثر ہو جائے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس مقام حدیبیہ پر صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احرام مبارک باندھا ہوا ہے، اوڑھا ہوا ہے، اور ادھر سے رکاوٹ بن گئی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مشرکین مکہ سے نیگوسیشن کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا ہے تو ہمیں عمرہ کرنے دو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کو بتائے کون، یہ ان کو سمجھائے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے،
آپ نے فرمایا، بات بڑی توجہ سے سنی ہے، آپ نے فرمایا عمر تم ہماری طرف سے جاؤ نمائندہ بن کر اور ان مکہ والوں کو سمجھاؤ، قریشیوں کو، کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالی عنہ جزاک اللہ، سیدنا فاروق اعظم، بھائی زور سے پڑھو نا، رضی اللہ، تسی تے بالکل ہر جمعے میں مطلب اپنے وال کر لیندے ہو، یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اچھی پڑھو، تھوڑا زور لا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اجے تک تے قربانیاں دا گوشت فریج وچ پیا ہونا ہے، تو وہ کوئی طاقت لاؤ نا تاکہ ہضم ہو جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں، تو میں تو جانے کو تیار ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میرا ایک اسٹائل ہے، طریقہ کار ہے، اگر انہوں نے سیدھی بات مانی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عمر جانے تو عمر کی تلوار جانے۔ اور آپ صرف مذاکرات چاہتے ہیں، لڑائی تو چاہتے نہیں، تو صرف مذاکرات کے لیے بہترین ہستی سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو عثمان غنی کے ان سب پر احسان ہے، سخی بندہ ہے، غنی بندہ ہے، کسی کو خالی موڑتا ہی نہیں۔ کچھ کون ہے یار، سبحان اللہ، آج بھی تسی یہ جی کرنا ہے، گوڑے چھوٹے چھڑ کے ذرا تکڑے ہو ماشاءاللہ، ہاں جی، گوڈے ادو پھڑی دے نے جدو بندہ کلا پوے، جدو محفل چ پوے ذرا تکڑا ہو کے پوے، محفل دے آداب ہور نے، کلے بیٹھے ہو کوئی گل نہیں، گوڈے پھڑ لے سکتے، ہن ذرا میرے نال زور لاڑیا جی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک تو عثمان بڑے پولائٹلی مائنڈ کے آدمی ہے اور ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر ہیں، اور دوسرا ہر بندے پر ان کا احسان ہے کہ جیڑا عثمان دے بوئے تے آیا خالی گیا ہی نہیں، ان کو بھیجے، ان کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، میری تو مانی نہیں تو پھر تلوار۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو منتخب نمائندہ بنا کے بھیجا۔ آپ نے پاکستان میں ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کا نام سنا ہوگا، جماعت اسلامی، سنیا نا، بڑی مشہور جماعت ہے، اس کے بانی مبانی ہے سید ابو الاعلی مودودی، ان کی مشہور تفسیر ہے تفہیم القرآن، ان کی ایک بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے بدنام زمانہ، اس کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اس خلافت و ملوکیت میں مولانا ابو الاعلی مودودی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو سیاست کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ، وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے، ملکی سسٹم کیسے چلتا ہے۔ تو آج جو میں بات کر رہا ہوں اس میں مولانا مودودی کا رد آ گیا کہ جو کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو سیاست کا پتہ نہیں تھا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بنایا،
حضرت عمر نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بنایا، یہ حضرت عثمان کی سیاسی اہلیت کو اجاگر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیونکہ مذاکرات تو سیاسی تھے، کیوں جی سیاسی ہے تھے نہیں تھے؟ اگر حضرت عثمان میں اہلیت نہ ہوتی تو حضور ان کو اپنا نمائندہ بنا سکتے تھے؟ بولو تو صحیح نا۔ حضور کا حضرت عثمان کو نمائندہ بنانا، حضرت عمر جیسی عبقری شخصیت کا حضرت عثمان کا نام پیش کرنا اور 1400 صحابہ کا اس پر اتفاق کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مودودی کا قلم کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، قیامت تک غلط رہے گا۔ حضرت عثمان کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ آج ٹلا نہیں پہنا، آج ذرا تکڑے ہو کے رہنا انشاءاللہ۔ معزز سامعین، دوسری بات، حضرت عثمان وہاں چلے گئے، جب سیدنا عثمان غنی، پڑھو نا یار، ایک باری پڑھ دے ہو مڑ کے فریج سے لگ جاندے ہو، رضی اللہ تعالی، آج زور لا لو، میں کہہ رہا چنگے رہو گے، رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو سب نے استقبال کیا۔ قریش مکہ نے ایک ڈس انفارمیشن پھیل گئی، غلط خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر پھیل گئی۔ خبر غلط تھی، بولو خبر، بولو گے تو عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ یہ خبر صحیح نہیں تھی، کیونکہ حضرت عثمان تو زندہ تھے، بس موقع ہی ایسا تھا کسی نے اینکی میکی ڈھینکی پھیلا دی کہ جی حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر پہنچی تو اب سمجھو عظمت عثمان، اب سمجھو تقدس عثمان، اب سمجھو رفعت عثمان، اب سمجھو اہمیت سیدنا عثمان۔ جب یہ خبر پھیلی تو سب میں بے چینی پھیلی، حضور پاک بھی بے قرار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو آئے تھے ہم عمرہ کرنے، پر اب خبر آئی ہے کہ میرے عثمان کو، ذی النورین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ جب تک عثمان کا، اور حالت کون سی ہے؟ بھول گئے ہو بادشاہ، حالت کون سی ہے؟ احرامی۔ احرام میں تو مچھر بھی نہیں مار سکتے، احرام میں تو آپ کسی کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، آپ گالی کا بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو کوئی تھپڑ وغیرہ مارے آپ احرام میں قصاص نہیں لے سکتے۔ پر میرے نبی پاک نے حالت احرام میں فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے آئے تھے، پر اگر میرے عثمان کو شہید کیا ہے تو اسی حالت احرام میں عثمان کے بدلے کی جنگ لڑیں گے۔ بولو عثمان کے بدلے کی جنگ لڑیں گے۔ آؤ اس پر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بولو سبحان اللہ، بڑھ دی ہے، کھا گئے ہو۔ آؤ میرے ہاتھ پر، لائٹ بھی جلا چھڑو، آؤ میرے اس ہاتھ پر دم عثمان کا، خون عثمان کے بدلے کی بیعت کرو۔ تو سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے کیا، اوپر صحابہ نے ہاتھ رکھا، باری باری رکھا نا، 1400 1500 1800 کی روایت ہے، صحابہ تھے، سب نے بیعت کی کہ ہم حالت احرام میں عثمان کے بدلے کی جنگ لڑیں گے۔ پر یہ خبر غلط تھی۔ اب بولو خبر صحیح نہیں تھی، حضرت عثمان تو تھے زندہ، پر پھیل گئی، وہ جی شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی ادھر ہی آیا، سارا مطالعہ بھی بڑا کیتا ہے، کر بھی رہا دن رات، اور کوئی کام نہیں میں نے۔
سوائے مطالعہ تو توجہ دیوبندی حضرات، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، وہابی حضرات، غیر مخلد اہل حدیث یہاں ایک نکتہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سنیو، تم کہتے ہو نبی کو خبر ہے، عثمان کی خبر کیوں نہیں تھی؟ اور بولتے ہی نہیں ہو بھائی، سوال تو ہے یا نہیں ہے؟ میں نا جدو سنی ہویا تو اس تو 5-6 دن پہلے مظفر گڑھ ایک شہر ہے جی میں اتوں کاموں کی جو مرید کے ہیں، نہیں دور ہے ملتان تو اگوں دی ایک تحصیل ہے علی پور، اتھے میرا خطاب سی، میں بھی یہی نکتہ اٹھایا، میں کہ او سنیو، تم کہتے ہو نبی کو خبر ہے، میں تو سریکی چ بیان کیتا نا، میں کہ اگر حضور صحیح کو پتہ ہا کہ عثمان زندہ ہیں تو والے صحابہ کنوں بیعت کیوں کی تھی؟ پہلے ہی ڈس دیون آن کے بھائی عثمان تا زندہ ہیں، یہ خبر غلط ہے، پر حضرت نبی کریم بیعت گھندے پہن، صحابہ بیعت دے دے پہن، یہ تو ثابت تھیندہ ہے کہ آمن والے وقت دا حضور صحیح کو پتہ کہنی ہے۔ وہ جدو میں سنی ہویا انہاں میرا اتھے ہی بیان رکھ لیا، سنیا نہیں، اور اتھے ہویا اہل حدیث سارے آ گئے، انہاں کہا جی وہ جڑی پچھلی تقریر کیتی سی وہ مسئلہ تو سیدھا کرو، ایمان نال کھڑے ہو گئے ویچے، انہاں کہا شاہ جی آج تسی تھوڑے دن پہلے ساڑی مسیطے کر گئے ہو کہ حضرت عثمان زندہ سن اور حضور بیعت لے رہے نے بدلے دی، اگر نبی نو پتہ ہوندہ کہ عثمان زندہ نے تے دس چھڑ دے کہ پریشان نہ وہ خبر ہی غلط ہے، لہذا نبی نے بیعت لئی تاکہ اس تو ثابت ہویا کہ حضور نو خبر ہے کوئی نہیں سی، آج تسی جواب دیو کہ تسی آپ ہی کیتا سی، میں بھی پھر پورا مولوی ہاں جواب دیتا، اتھے سریکی دیتا، اور تمہیں تو پنجابی جی دینا پائے گا نا، میں کہا جناب قرآن دا مطالعہ کرو، جدو بندہ ادھورا مطالعہ کرے تو تہاڈا بنتا ہے، پورا کرے تو سنی بنتا ہے، ادو میں کہا میرا ادھورا مطالعہ سی اج پورا ہے، کہندے پورا کیوں ہے؟ اور تسی بھی غور نالے نوٹ رکھیا جائے اور تہاڈے کام ہونی ہے کہ خبر سی غلط اور حضور بیعت کر رہے ہیں، تو حضور نو شک پہ گیا مولویاں نو سارے نو انہاں نو کہ حضور نو پتہ کوئی نہیں کہ عثمان زندہ نے، غلط فہمی چ بیعت لے لئی۔ میرا سوال ہے اللہ نو تے پتہ ہے سی کہ عثمان زندہ نہیں، سارے نو بولنا پائے گا، ہے سی پتہ تے اللہ نو کی کرنا چاہیے سی؟ یہی فرمانا نا کہ سونے بیعت نہ لو عثمان، آئے ہائے ہائے سنیو ذرا توجہ کرنا نا، اللہ نو تو یہی کہنا چاہیے سی نا کہ سونے یہ غلط فہمی، یہ غلط خبر ہے، رک جاؤ، عثمان زندہ ہے، پر اللہ دی قسمیں سنی بھائیو، اے میرے سامنے قرآن ہے، این اس وقت اللہ نے 3-4 آیتاں نازل فرمائیاں، تو پہلے تو شک دور کریے نا، وہ جی نبی نو پتہ ہی نہیں سی کہ عثمان زندہ نے تا غلط فہمی بیعت لے لئی، تو میں کہ اللہ تے بھی شک جے، اللہ تے ہے جے شک، اگر نہیں میں کہ اللہ نو پتہ سی، اگر ہاں میں کہ اگر اللہ نو تے کہنا چاہیے سی کہ سونے رک جاؤ خبر غلط ہے، پر نہیں، پڑھو قرآن، ان الذین یبایعونک، سونے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہائے کاش تسی اس گل دا مزہ لو اور ایمان تازہ ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے انما یبایعون اللہ، انہوں نے بیعت آپ سے نہیں اللہ سے کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میں پنجابی چ مزہ لے کے ترجمہ کرنا، سوڑے تھلے تیرا ہاتھ ہے، اتے صحابہ دا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے، میں کیا اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ہاتھ ہے، اس بیعت وچ میں بھی شامل ہوں، تے جنہ تواڈے کولوں کیتی ہے بیعت انہاں میری کیتی ہے، اللہ نو نہیں سی پتہ عثمان زندہ ہے، ہائے ہائے ہائے،
میں اتنے آخیا میں کیا فیصلہ کرو، میں اسے پوائنٹ تے سنی ہویا کہ خدا بھی جان دے مصطفیٰ بھی جان دے، پر خدا بھی دستا ہے اے جے عظمت میرے عثمان دی، اور حضور بھی دس رہے میں اے جے مقام عثمان دا کہ خبردار عثمان دے بارے غلط فہمی وچ بھی گل کرو گے تے دفاع وچ خدا بھی آ گیا ہے، مصطفیٰ بھی آ گیا ہے۔ ہن رہ گئی گل کہ باقی 1400 صحابہ جنہاں بیعت کی تھی انہوں نے بھی قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، لام تقید والا قد تقید والا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں اینا ایمان والے تے راضی ہو گیا وا، کنہ تے عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والے تے کدو اِذْ یُبَایعُونَکَ جدو اے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے سن تحت الشجرہ اس درخت دے تھلے۔ ایتھے بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان دی خاطر، اچھی سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جڑے عثمان دی خاطر بیعت کرن مومنین، ہن پتہ چلیا اصلی مومن ہونے جڑے عثمان نو منن والے نے، مومنین تحت الشجرہ، اے میرے محبوب درخت دے تھلے جنہیں بیعت کی تھی عثمان دی خاطر اے مومنین نے، تے احمد آباد والے سوچو عثمان کتنے بڑے مومن ہون گے جدو انہوں نے منن والے ایڈے مومن، درخت دا ذکر بھی قرآن بن گیا۔ ہن اگلی گل دساں جی ہلکا جا سبحان اللہ، اے وچے ہی اطلاع آ گئی جی یہ خبر غلط سی عثمان جی نے، ہائے 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 بولو عثمان ہے یہ ہن کدے میرے کو ہوئے کھلا ٹائم تے میں تانوں سارے حقائق سناواں جڑے مولوی نہیں سناندے مولوی جان کے میں تانوں وہ سناواں تاکہ تانوں خارجیاں دا بھی پتہ لگے، رافضیاں دا بھی پتہ لگے، دیابنا بھابیاں دا بھی پتہ لگے تے سنیاں دا بھی پتہ لگے۔ پر اینا ٹائم نہیں ہوندا، اور ویکھو تسی آوندے بھی تھوڑے ہو، اخیرلے ٹائم تے آوندے ہو، ہر جمعے دل وچ ہی رہ جاندیاں نے اور ٹائم مک جاتا ہے۔ بڑے حقائق نے جناب، جدو رپورٹ آ گئی وچ کہ جی نہیں خبر غلط ہے عثمان زندہ نے، بولو عثمان ہے تو پھر بیعت پوری ہو جانی چاہیے سی یا بس ہونا چاہیے سی؟ بھائی جب خبر ہی غلط ہے تو پوری کیوں ہونی چاہیے؟ گل مک گئی، نہیں سمجھے ہو؟ تسی چلے ہو جی اسی بدلہ لینا ہے، انہاں آکھیا بندہ ہی تہاڈا زندہ ہے، اسی کوئی تہاڈا نقصان کیتا تو پھر بدلہ کھادا؟ یہ تو ابو جہل والی گل ہوئی، انہوں نے راہ اطلاع مل گئی کہ قافلہ تہاڈا سلامت ہو سکا، پھر بھی اسی لڑ کے ہی جانا ہے، یہ تو انہوں والی گل ہوئی نا۔ مگر اتنے مسئلہ ہو رہا ہے، ایک مولوی نو میں گل دسی تو بڑا خوش ہویا، مولوی بہت بڑا سی، بہت بڑا مولوی انٹرنیشنل جو بنیا تھا، اسی چنیوٹ کٹھے ہوئے مشترکہ جلسے دے، میری پہلے تقریر سی میں اتھے گل کی تھی اور انہیں کوئی 100 دے قریب تے کتاباں لکھیاں نے، اس میں نے آکھیا بڑا کمال دا نقطہ ہے تیرا، اور تانوں بھی دسن لگیا حضرات اج تے پتہ لگ گیا حضور نو کہ عثمان زندہ نے، پر حضور نو پتہ سی میرے عثمان نے شہید ہونا ہے، بولو پتہ ہے سی کہ نہیں؟ کیوں؟ صحیح بخاری پڑھو، آپ جدو احد پہاڑ تے چڑھے احد پہاڑ کمبیا، فرمایا اثبت یا احد رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید نے، ایک حضرت عمر سن تے ایک حضرت عثمان سن، 2 شہیدان تسلیہ ہے۔ اور ساڈا ایک قلعہ دیدار سنگھ مولوی اڑ گیا، اس نے کہا جمع نصیب ہے، میں کہا چل ٹھیک ہے بھائی تو آپ نہ بدلی، عربی زبان ہی بدل دے، یہ تسنیہ ہے جمع نہیں ہے، شہیدان 2 شہید نے، ایک حضرت عمر سن دوسرے حضرت عثمان سن۔ حضرات اس بیعت کے دوران خبر آ گئی کہ عثمان تے زندہ نے، یہ اطلاع غلط سی، پر حضور نے پھر بھی بیعت مکمل کی تھی، کیوں
کیونکہ پتہ سی کہ میرا عثمان شہید ہوئے گا، جڑے اس وقت بدلہ لین گے یہ آیت انہوں نے کام آ جائے گی۔ اور اس وقت پھر بدلہ لین واسطے کون اٹھے؟ ہے جے کسے نو یاد ہے؟ کوئی نہیں، اے ہی حال ہے ساڈا۔ تسی خالص سنی ہو پر تانوں یہ پتہ کوئی نہیں۔ جدو حضرت عثمان ریئل اوریجنل شہید ہوئے تے بدلے واسطے کون اٹھے؟ سیدنا امیر معاویہ، پڑھو نا رضی اللہ تعالی۔ اور اے جڑے بیعت رضوان والے اس وقت جیندے سن وہ تقریباً سارے ہی حضرت امیر معاویہ دے نال مل گئے سن۔ آؤ اسی واپس چلنے ہیں، بس ایک نقطہ سی اہل العلم نو سمجھ آ جائے گا، تانوں بھی آ گیا انشاءاللہ، ساری اہل علم ہو۔ حضور نو جدو پتہ لگ گیا کہ عثمان جیندے نے، خبر غلط ہے، تو حضور نے اپنا کھبا ہاتھ دیتا تھلے، سجا مبارک کیتا اتے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہتھے، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی شان صرف حضرت عثمان دی ہے کہ آپ نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہتھے، اور اس بیعت وچ میں عثمان والو بیعت کرنا وا، اور عثمان والو میں بیعت کرنا وا۔ حضرت عثمان پاک فرماندے نے جدوں دا سرکار نے سجے ہاتھ نو فرمایا اے عثمان دا ہتھے، میں اس وقت تو لے کے اپنے آخری ساواں تک سجے ہاتھ نو کدے ماڑی جگہ تے لگن نہیں دیتا۔ میں دی لاج رکھی ہے کہ میرا اے او ہاتھ ہے جن دے بارے حضور نے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے، اے ایک واری نہیں ہویا۔ اے اہل سنت دے باشعور مسلمانوں، کاش اپنا عقیدہ سیکھو، عقیدے والے مولویاں نو سنو، عقیدے والے علماء نو بلاؤ، انہاں کولوں اٹھو بیٹھو پوچھو تاکہ نسلاں دا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اج حضرت عثمان کوئی نہیں ہے اور حضور نے فرمایا اے میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ ایک موقع اور آیا جب بدر وال جا رہے سن، اسلام دی پہلی جنگ ہے، حضرت عثمان بھی نال ٹر پئے۔ آپ نے فرمایا عثمان میں بھی چلے آواں تو بھی چلے آئے؟ جی یا رسول اللہ، اے اسلام دی پہلی جنگ ہے، میں شرکت کرنی ہے، میں اپنا سب کچھ لٹا دیاں گا پر اسلام دا پرچم لہرا دیاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، تو گھر رہ جا۔ یا رسول اللہ پہلی جنگ ہے، میں گھر کی میں رواں؟ آپ نے فرمایا یار عثمان تو رہ جا، تو میرے نال ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے ہو؟ پہلا موقع عثمان کوئی نہیں، فرمایا میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ دوسرا موقع آپ نے فرمایا یار عثمان تو گھر رہ جا، بدر وچ تو میرے نال ہے، بدر وچ تو میرے نال ہے۔ فزیکلی حضور نہیں گئے پر سنیہ دا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ جو حضور نے کہہ دیتا وہ ہو گیا ہے۔ بولو بھائیو کیوں؟ میں میدان بدر وچ گیا، اگر کوئی تواڈے چ گیا تو یاد ہوئے گا جدو شہدائے بدر دے قبرستان وچ جاؤ، رستے وچ ایک چوک ہوندا ہے جتھے تمام 313 نام لکھے ہوئے نے شرکائے بدر دے، اندے وچ حضرت عثمان دا بھی نام لکھے ہوئے ہے۔ حضرت عثمان تے فزیکلی شامل نہیں ہوئے، پوری امت نے شامل منیا، مسلمانہ دے کسے فرقے نے انکار نہیں کیتا، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث کسے نے انکار کیتا ہی نہیں، سب من گئے کہ عثمان جنگ بدر وچ ہے نہیں، کیونکہ حضور نے جو فرمایا ہے نہیں۔ ہائے 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 کہو سبحان اللہ۔ جدو واپسی سرکار آئے، آپ نے مال غنیمت جی میں سارے غازیاں نو دیتا اوہی حضرت عثمان کو دیتا، کیونکہ آپ نے فرمایا عثمان تو ساڑھے نال ہے، بولو نا تو ساڑھے نال ہے۔ ایک چھوٹی جی گل دس دیا بڑی مزے والی ایمان دے والی، پھر چلیے شہادت وال۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو پہلی ہجرت کی تھی نا حبشہ وال، ادھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے ایک مائی سی، آپ بار بار انہوں پوچھتے سن بی بی میرا عثمان ویکھے؟ سبحان اللہ کھلو
میری ਧੀ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ? اس آخیا جی بالکل ٹھیک نے، میں مل کے آئی ہوں، ویکھیا تھوڑی لختے جگر نو بھی اور تھوڑے عثمان نو بھی۔ حضور نے ہمیں تھوڑے دیر لمحے بعد پھر یہی گل پوچھ لی، یہ ہوں کوئی تیاں والے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ تو بڑھتی ہے۔ اچھا جی تھوڑی جی دیر گزری پھر پوچھ لیا، وہ مائی آخر لگی یا رسول اللہ تو تیجی چوتھی باری پہ پوچھ دے، وہ خیر دے ہے۔ فرمایا تو جدو دسنی ہے مینوں بڑا سکون ملتا ہے کہ میرا عثمان بھی ٹھیک ہے، میری دھی بھی ٹھیک ہے، اس گل نال مینوں سکون ملتا ہے۔ تو جن دے ذکر تو حضور سکون حاصل کرن انہوں سونا عثمان کہتے ہیں۔ لو جی اے اللہ تعالیٰ نے بیعت کی تھی اور بیعت کو قبول کیتا جب کہ حضرت عثمان زندہ سن۔ پھر بولو حضرت عثمان نہیں، اونچی بولو پھر نقطہ بڑھا دیا گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان تھوڑا اور اونچی، حضرت عثمان لو ہوں نقطہ نوٹ کرو، انشاءاللہ قبر دی کندھا تک مزہ آئے گا۔ وچ ایک صحابی بول پے جدو حضور نے فرمایا نا کہ میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، ایک صحابی بول پے کہنے لگے اسی تے رہ گئے ایتھے ہی عثمان دیا موجاں۔ اوئے ہوئے 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 عثمان دیا موجاں نال دیا کیوں کیویں؟ اس آخیا بھی ایتھے اونی شان بلند ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے اور اوتھے اودی موجاں، وہ تے طواف بھی کر رہا ہوئے گا، وہ تے سعی بھی کر رہا ہوئے گا، عمرہ بھی کر رہا ہوئے گا، بیت اللہ کے وچ کھلو کے حجر اسود دے بوسے بھی لے رہا ہوئے گا۔ عثمان دیا تے موجاں ادھر بھی اودی شان، ادھر بیت اللہ مل گیا۔ توجہ حضرت عثمان اوتھے نے اور ایتھے میرے آقا نے فرمایا نہیں میرا دل نہیں مندا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے۔ حضرات حضور نے ویسے ہی فرمایا سی، یہ گل سچی ہے؟ اچھی بولو نا یار، سچی ہے یا ویسے ہی فرماتا؟ یہ ہوں تسی پوچھنا انہوں گلی گلی روک کے کہ آ جڑی گل حضور نے فرمائی کہ نہیں میرا دل نہیں منتا کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف کرے، یہ گل کیویں سچی ہے؟ این اسی وقت ادھر قریشیاں نے سرداراں نے آخیا عثمان تسی ساڈے محسن ہو، بڑے بڑے تاجر ہو، تسی آئے ہو بیت اللہ حاضر ہے، طواف بھی کرو، عمرے بھی کرو، سعی بھی کرو اور حجر اسود کے بوسے بھی لو، آب زمزم بھی پیو، پر اسی انہوں تواڈے نبی پاک نو نہیں آن دینا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں بے شک بیت اللہ کا طواف بڑی سعادت ہے، پر جب تک مصطفیٰ نہ ہون اس وقت تک میں نبی تو بغیر ان کا طواف نہیں کر سکتا۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ ٹھنڈے دل نال سنو، مولویاں نو سمجھو۔ حضرت عثمان نے کی فرمایا کہ بیت اللہ ہے پر رسول اللہ کوئی نہیں، کعبہ ہے پر ساڈا امام کوئی نہیں، تے امام تو بغیر میں دا طواف کردا نہیں۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، مولویوں نو سمجھ نہیں آئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے گل تو فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ حج تے مکہ ہی پورا ہو گیا، ادھر کی لہن چلے، ہاں جی عمرہ بھی سارا مکہ پورا ہو گیا، ادھر کی لہن چلے، دیوبندی بھی جا رہے ہیں، غیر مقلد بھی جا رہے ہیں اور سنی تے بالکل جا رہے آئے۔ تو سنیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی دا کلم ایتھے جھوم کے بولے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام محمد ابن حنبل نے فرمایا جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں روضہ پاک میں، یہ جگہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی حال نہیں ماننا۔ یہ تقریر میری پہاڑا چ کرا لو پتھر بھی جھوم جان گے۔ امام احمد ابن حنبل جن کی اس وقت فقہ چل رہی ہے،
سعودیہ میں وہ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ سرکار آرام فرما رہے ہیں یہ جگہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ ان کو کھولو تو صحیح۔ اس لیے آگے امام صاحب نے دلائل بھی دیے، پر میرا موضوع نہیں، کبھی یہ موضوع ہوا تو اس پر میں دلائل دوں گا کہ حضور کا روضہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ مگر اس وقت تو یہ سمجھو نا کہ حضرت عثمان کو انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، انہوں نے فرمایا میں عمرہ کرتا حضور کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے سجدوں کی وجہ سے، بس دو ہی بندے بولے جی، باقی نہ بولے جی، یہ ساڑھے رکوعاں دی وجہ تو سارے بولو، جڑا بولے اسے میں ہی نہیں جائے، یہ ساڑھے عمریاں دی وجہ تو نہیں، قرآن ہے قبلۃ ترداہا، سوڑیا اس کعبے نو، اس قبلے نو کعبہ بنایا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو حضرت عثمان نے کہا جب حضور نہیں ہے تو ہم بھی کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ یہ ہے عظمت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر دوں، بڑی مزیدار ہیں، اچانک یاد آ گئی، یہ میرے سیٹ اپ میں شامل نہیں تھی، اب یاد آ گئی۔ نمبر ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میری مدد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے دروازے پر چلے جاؤ اور اس کو کہنا کہ حضور نے تجھے بھیجا تیری مدد کر دے۔ اب جب یہ دروازے پہ پہنچا، کھٹکایا، اندر سے حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ اللہ کی بندی تو نے دیے کی بٹ بڑی رکھ دی اور اتنا تیل خرچ کر دیا، اتنا تیل خرچ کر دیا، فضول خرچی کرتی ہو۔ اگر تم بٹ چھوٹی رکھتی تو تیل بچ جاتا۔ وہ دل وچ کہن لگیا سن کے کہ یا رسول اللہ کندے بوئے تے گل چھڑیا ہے، مینوں مدد دی لوڑ ہے، وہ تے لب تیل پیچھے بیوی نو ڈانٹ ملا رہے ہیں۔ حضرت عثمان جب باہر تشریف لائے تو اس نے کہا جی مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ میری مدد کر دیں، میں پریشان ہوں۔ حضرت عثمان گھر تشریف لے گئے، 2000 اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جڑے سخی بیٹھے نے وہ کہن گے سبحان اللہ، وہ تو کدے ادھر ویکھے کدے ادھر کدے ادھر، بٹر بٹر آن کے پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی کوئی اور چاہیے؟ کہنے لگا جی اے ہی بہت زیادہ نہیں، میری ضرورت تو بہت زیادہ نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں سرپرائز ہوں کہ ابھی آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، بٹ کی وجہ سے، تیل زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے، ابھی اتنی بڑی سخاوت۔ تو سنیے حضرت عثمان پاک کا جواب، فرمایا بھائی وہ ہماری ذات اور گھر کا مسئلہ ہے، ہم ذات پر پھونک پھونک کر حساب سے خرچ کرتے ہیں، یہ رب کے نام کا مسئلہ ہے، رب بے حساب دیتا ہے، ہم بھی بے حساب دیتے ہیں۔ گج کے بولو، یہ ہے جی سخاوت عثمان، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ مولا علی پاک کی شادی کا موقع ہے، سبحان اللہ کہو۔ ایک تو ساڈے مولویاں نوں لڑن میں انج مزہ ہوتا ہے جی ککڑ لڑتے ہیں، سنی لڑ رہے ہیں، ادھے کہہ رہے ہیں جی حضرت علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، ادھے کہہ رہے ہیں جی پیدا ہوئے نے۔ وہ میں کہ چلو ہو گئے نے تو تھانوں کی تکلیف ہے، نہیں سمجھے ہو گئے نے تو ہو گئے، بس ہو گئے، چھڑ دیو جان، اس سے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، مناظرے، اصل مولوی ہے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، ویلے نے یہی کام کرنا ہے، کوئی کام انہوں نے ہوئے تو کوئی چنگا کام بھی کرنا ہے۔ او جناب ادھر ادھر، میں وہ پنڈی گیا، وہ کعبے والی پارٹی سی، وہ جدوں مینوں اتنے بلان آخر جی وہ کعبے والی گل ضرور کرنی ہے، میں کہ چلو کرا لو۔ ادھر چکوال سائڈ سے مینوں بلاندے نے وہ کعبے والے نہیں، وہ آدھے جی یہ گل نہ کرے جی، میں کہ نہ کرو۔
تسی خوش رہو سانو کوئی فرق پیندا؟ مولا علی دی شان وچ کوئی فرق نہیں پیندا۔ مولا علی بیت اللہ چ پیدا ہون پھر بھی علی علی ہے، بیت اللہ تو باہر پیدا ہون پھر بھی علی علی ہے۔ نادانو تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ مولا علی ہے کون نے؟ تسی اپنے رونے لے کے بہ گئے ہو۔ بہرحال مولا علی کی ولادت کب ہمیں ہوئی؟ بولو کب ہمیں؟ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں کی تکلیف ہے، ہو گئی۔ اور سیدہ فاطمہ حضور کے گھر پیدا ہوئی تو یہ بڑی اعلیٰ جوڑی بن گئی کہ دلہا اللہ کے گھر کا، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے۔ اچھی آنکھوں نہ سبحان۔ وہ جناب آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ شادی لئی کچھ ہے ہی؟ یا رسول اللہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں، یہ تھے میرے پہلے منڈا چیک کرو بینک بیلنس کنا ہے، نوکری کنی ہے، کماندہ کنا ہے۔ اے سیدہ طیبہ سیدہ نساء اہل الجنہ دی شادی ہے۔ اور دلہا کی فرما رہے نے میرے کو کچھ فرمایا کچھ ہے ہی؟ یا رسول اللہ ایک تلوار ہے جہاد واسطے، ایک زرہ ہے جیڑی انہوں نے وار تو بچن واسطے استعمال کری دی ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار تے رکھ، مجاہدی شان ہے، مجاہدی اے جیڑی تیری زرہ ہے نا ویچ کے شادی کا خرچہ پورا کر۔ حالانکہ پہلے حضرت علی کا خرچہ حضور اٹھا رہے سن، پر پتہ لگیا کہ شادی ادو کرو جو منڈا کچھ کرن جوگا ہوئے، اصلوں ہی نکھٹو نہ ہوئے کہ شادی تو بعد ڈبل خرچہ پہ جائے۔ فرمایا علی جا انہوں بیچ کے آ تو شادی اپنی دا خرچہ اٹھا۔ حضرات اتنے شیعہ کتاباں بھی یہی لکھ رہی ہیں، سنی بھی یہی لکھ رہی ہیں۔ حضرت عثمان بازار میں آئے، حضرت علی بازار میں آئے تھے، ملاقات سیدنا عثمان غنی وقت ہو گئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی خیر ہے میری شادی ہے، میں تے اندروں بڑا خوش ہو رہا ہوں، جے تسی حضرت عثمان نو منن والے ہو تے حضرت علی نو منن والے ہو تے اج خوش ہو جاؤ، میری شادی ہے۔ اچھا علی کتھے؟ جتھے تہاڈی دو واری ہو چکی ہے۔ ہائے 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 مصطفیٰ دے گھر۔ اچھا ماشاءاللہ تے خیر ہے بازار کیا جی میں زیرہ بیچ کے شادی کا خرچہ چکنا ہے۔ فرمایا علی یہ زیرہ تے تیری جہاد دا زیور ہے، میں جی بیچنا ہے اور پیسے کوئی نہیں۔ فرمایا بیچ۔ شیعہ مفسر لکھتا ہے حضرت عثمان نے فرمایا علی یہ کنگن گردا جا تے پیسے پھڑدا جا۔ 950 درہم دیتے، حالانکہ وہ 950 دی ہے نہیں سی، ہے سی 350 دی، پر حضرت عثمان نے 950 دیتے۔ اب میرا قرآن تے ہاتھے شیعہ سنی دونوں کتابوں جو پڑھ رہے ہیں، ایک جو نہیں۔ اور شیعہ نہ منن تے انہوں دی اپنی مرضی ہے، جے من جان تے رب راضی ہے۔ حضرت علی نے زرہ دے دیتی، حضرت عثمان نے لے لیتی، پیسے دے دیتے۔ حضرت علی چلے، تھوڑی دور گئے تھے، حضرت عثمان نے بلایا یا علی جی عثمان ارے آؤ۔ حضرت علی واپس آ گئے، فرمایا زیرہ تہاڈی پیسے میرے، اے پیسے لے لو میں شادی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ گج کے بولو سنیو۔ ہوں پتہ لگیا جے یہ سارے جھوٹے جڑے کہندے نے عثمان نے مالی خیانت کی تھی اپنی حکومت وچ، او بدبختو اس کل دا جج حضرت علی نو مقرر کرو تو حضرت علی بول کے اٹھتا ہے کہ عثمان خیانت کرن والا نہیں، عثمان وہ کلی ہے جن دے خرچے تے میری شادی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ پیسے بھی دے دیتے تھے، زرہ بھی عطا فرما دی تھی۔ کیا جی یہ زرہ میری، یہ پیسے تھوڑے نے زرہ اور میں تھوڑے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان زرہ بھی لے آئے، حضرت علی زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے۔ حضور نے دسیا، حضور نے پھر حضرت عثمان واسطے دعا فرما دی تھی۔ 12 سال حکومت کیتی ہے، بولو کتنے سال؟ یہ 12 سالہ دور سیدنا عثمان غنی دا۔ نقطہ نوٹ کرو، تاریخ دس رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال، حضرت عثمان دی 11 سال، 12 سال نہیں
11 साल। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर जदों शहीद होए तो जिथे इस्लामी हुकूमत कायम सी वो सी 22 लाख मुरबा मील। जदों हज़रत उस्मान शहीद होए तो हुकूमत सी 44 लाख मुरबा मील। हज़रत अबू बकर उमर हजूर के दौर में जिन्नी रल के फतह हुई है, उस्मान ने अपने 11 साल में उन्हां नालों वध फतह हासिल की है। उची को सुभान अल्लाह। हुण खिलाफत तो चाहिए सी कि एक जुमा होना होवे, पर साडा टाइम थोड़ा अगे अगले मज़ामीन ने जुमात दे, वगरना मैं तुहानूं दसदा कि जिन्नी मौलाना मदूदी साहब जमात इस्लामी वालियां ने खच मारी है अपनी किताब खिलाफत व मलूकीयत में, सारा झूठ बोले। और उन्होंने ही मौलवी जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी ने किताब जवाब लिख के दसिया कि मदूदी साहब ने अपने कोलों हज़रत उस्मान से झूठ बन के आख्या फलां किताब च लिखे है, फलां किताब च लिखे है। तकी उस्मानी कहता जदों मैं असल किताबां वेखियां उत्थे ये गल है ही कोई नहीं सी। तो सारी मदूदी साहब अपने कोलों जहर उगलते रहे ने, और पूरी जमात इस्लामी उस जहर ते जहरीली जमात है, उन्होंने हज़रत उस्मान पसंद ही नहीं। बहरहाल आओ हज़रत उस्मान गनी पढ़ो रजी अल्लाह। तकरीबन 4 तो 500 बागी, कितने जी 500 बागी, ज़्यादा कर लो, बाद ने ज़्यादा भी लिखे है, 400 भी लिखे है। इन्होंने नारा लाता कि खिलाफत पहली अली दी है, उस्मान ने कब्जा किया है। और बानी कौन सी? अब्दुल्ला बिन सबा जेड़ा यहूदी सी। बोलो कौन सी? और बोलोगे तो मसला समझ आना, चुप वालियां दी किस्मत कोई नहीं है। सी यहूदी, उतो पढ़िया कलमा ते नारा की लाया पहला खलीफा अली। नहीं समझे? पहला खलीफा, पता चलिया कि नारा यहूदियों का है, ये ओहदा सी। और उन्हें जनाब शोरिश पैदा करती, इल्जामात लगाए कि तुसी अकरबा परवर हो, अपने करीबियां नूं देंदे हो। दूसरा इल्ज़ाम तुसी खियानत की थी। तीसरा इल्ज़ाम कि तुसी खिलाफत और हुकूमत दे अहल ऐ ही महीना सी जिल हज दा, अज की तारीख सी 18 जिल हज, और साहबा अक्सर हज ते गए हुए सन। इन्हां जनाब नारे लोने शुरू करते, ये पिछे नमाज नहीं होंदी। सुन रहे हो? नारा की लाया, ये पिछे नमाज नहीं होंदी, और ये पिछे जुमा नहीं होंदा, ना पढ़िया करो। गली गली नारे शुरू हो गए। इस सोरिश के दौरान हजरत अमीर मुआविया आ गए, आगे कहने लगे अमीरुल मोमिनीन 400-500 बंद आए, इन्हां दी औकात की है तुहाडे बारे में यह जी गुफ्तगू करन कि तुसी खिलाफत और इमामत दे मुस्तहिक नहीं हो। मैनू इजाजत दो शाम तो पहले इन्हां दी गर्दना चौकां विच ना लटका दिया ते मैनू मुआविया इब्न सुफियान ना कहा जे। तो हजरत उस्मान ने फरमाया मुआविया ये बलद हबीब है, ये मेरे महबूब दा मदीना है, मैं अपना खून बहा देंगा, अपनी जान दे देंगा, पर किसी का खून मदीना की गलियां में नहीं वगन देंगा। मैं जंग नहीं लड़न देनी। मैं जंग नहीं करनी, मैं जंग नहीं करनी, मैं अमन वाला वा, मैं जंग नहीं करनी। इनू हुक्मरान कहते ने। एक हुक्मरान होवे जेड़ा कहना है सियासी मुखालफतां दे घर भी तोड़ दिओ, इन्हां दी औरतां भी पकड़ो, इन्हां दे बच्चे भी पकड़ो, इन्हां दे जनाब कारोबार खत्म कर दिओ। एक हुक्मरान मेरा सोना उस्मान है जिन्हें फरमाया मुआविया मैं अपनी जान दे देंगा, पर उन्हां गलियां जिथे सरकार दियां तलियां लगियां ने एक भी खून का कतरा नहीं वगन देंगा। हजरत अमीर मुआविया बोले अमीरुल मोमिनीन फिर तुसी मेरे को शाम आ जाओ।
اتے آ جاؤ، انہاں دی جرت نہیں کہ میرے علاقے وچ ویکھ جان۔ حضرت عثمان پھر بولے، فرمایا معاویہ لوکی طرح در در چھڑ کے، گھر گھر چھڑ کے، ملک ملک چھڑ کے، شہر شہر چھڑ کے مدینے وچ آندے نے، میرے کولوں تو تصور کیویں کر لیا کہ میں سرکار دا روزہ چھڑ کے تیرے کول آ جاواں گا؟ اے معاویہ تینوں اللہ دی قسم ہے تو لڑے گا بھی نہیں، چپ کر کے واپس چلا جا۔ بہرحال ایک وقت آیا، حضرت عثمان جمعہ پڑھان تشریف لے آئے، ذی الحج دا مہینہ، اکثریت صحابہ حج تے گئے ہوئے میں، اور 500 بندہ مسجد نبوی وچ کھڑا ہو گیا۔ انہاں کیا جناب اسی تانوں جمعہ نہیں پڑھان دیاں گے، اسی تہاڈی امامت قبول نہیں کران گے، اور پتھر برسانے شروع کر دیتے۔ جیڑی لاٹھی حضور والی سی وہ حضرت ابو بکر کو آئی، حضرت ابو بکر تو بعد وہ عصا مبارک حضرت عمر کو آیا، حضرت عمر نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا۔ باغیہ نے اونی بھی حیا نہیں کی تھی، وہ عصا مبارک توڑ دیتا، پتھراؤ کیتا، اور حضرت عثمان کو جمعے دی جماعت نہیں کران دیتی۔ بولو بھائی جمعے دی جماعت ہوں کسے بسا اوقات نا جی مولوی پھس کے مسئلہ کرتا ہے، دل نہیں کرتا کرن، میں پورا جمعہ اپنی کشمکش چلے آواں کہ گل کراں نہ کراں، کراں نہ کراں، پر نہ کراں تے اللہ رسول دا مجرم، کراں تے تسی سمجھو گے پتہ نہیں کیوں کیتی ہے۔ تو قرآن دے سب دا ایمان ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا، میں کسے نو لا کے نہیں کر رہا، جڑا کسے نو لا کے کرے شیطان ہے، میں دین سمجھان واسطے گل کر رہا، اگو جنوں مرضی پہ لگے، پر میرا مقصد کسے نو لانا۔ حضرات تاریخ اسلام وچ بولو لفظ سارے بولو بولو ماشاءاللہ اچھی، تاریخ اسلام وچ صحابہ دیا جنگاں بھی ہوئی نے، پر انہاں نمازاں ایک دوجے دے پیچھے ہی پڑھی ہے۔ بولو بولو نمازاں ایک دوجے دے، واضح دلیل ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، جڑے حضرت امیر معاویہ دے ساتھی نے وہ نماز حضرت علی پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فقیہ امت نماز علی پیچھے، روٹی معاویہ نال۔ کسی نے پوچھا تسی یہ کی کیتا ہے؟ جنگ لڑن ڈے رہے آپس سے، نماز ادھر پڑھتے ہو روٹی ادھر کھاندے ہو۔ فرمایا نماز اللہ دی ہے، اللہ دی بارگاہ چ علی نال بہتر امام کون ہو سکتا ہے، اور روٹی معاویہ بادشاہ ہے، بڑا سخی ہے، روٹی اسی ادھروں کھانے ہاں۔ وہ جڑے معاویہ دے ساتھی حضرت علی پیچھے جماعت نال نماز پڑھتے سن، انہوں نے پوچھا کہ تسی معاویہ دے ساتھی ہو کے مولا علی پاک پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کیا لڑائی ہے قتل عثمان دی، بولو لڑائی ہے قتل عثمان، تو علی بھی بری ہے اسی بھی بری ہاں، نماز اللہ دی بارگاہ میں علی نالوں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اتنیاں لڑائیاں دے باوجود مروان بن حکم مدینے دا گورنر اور دشمن حضرت حسن حسین دا دشمن، مدینے دا گورنر امام حسن دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سبحان اللہ، اللہ دی قسم کسی نے پوچھا امام حسن پاک کو حوالہ نہ دیا تے تہاڈا بھی مجرم اللہ رسول دا بھی مجرم کہ تسی یہ پیچھے پڑھتے ہو؟ فرمایا نماز اللہ دی ہے، ہائے 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 نماز ہے، یہ ساڈا امام ہے گورنر ہے، لڑائی اختلاف اپنی جگہ دے، نماز تے پڑھیں گے۔ انہوں نے کیا پھر گھر جا کے دوبارہ پڑھ دے ہو، لوٹاندے ہو؟ فرمایا نہیں بھائی، جیڑی اتنے پڑھنا وہی پڑھنا۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چل گیا ہوں تمہیں تاریخ اسلام وچ کسے نے بھی کسے پیچھے نماز چھڑی، دو طبقیاں نے چھڑی ہے، ایک قاتلان عثمان نے، ایک قاتلان حسین نے۔ آج انہوں نوٹ کر کے گنڈا مار کے پلے بن لو، میرے نبی پاک نے فرمایا تہاڈا امام فاسق فاجر گناہگار ہوئے، نمازوں دے پیچھے پڑھ لو۔ بولو نمازوں دے پیچھے، یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف سے، آؤ میری لائبریری جوڑ کے کھانا۔ فرمایا کل فاسق و فاجر، ہاں من صلی خلفا عالما، فرمایا جن نے میرے امت عالم پیچھے نماز پڑھی، فکأنما صلی خلف نبی، انہیں انجی ہے جی میں نبی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔
خیر 3 بندیاں دے بارے چ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سوال ہی نہیں ہوئے گا، پوچھا ہی نہیں جائے گا، سیدھا جہنم، سیدھی ڈائریکٹ۔ اللہ کہے گا پڑھو سٹو جہنم میں، انہوں نے پوچھنا نہیں۔ 3 بندے۔ نمبر 1 فارق الجماعہ، جیڑا جماعت نالوں وکھرا ہو جائے۔ بولو دین سمجھو خدا دا واسطہ جی، صرف ٹائم نہیں پورا کرنا میں تے تسی۔ فارق الجماعہ، دوسری حدیث ید اللہ علی الجماعت، جیڑا جماعت نال نماز پڑھدا ہے اللہ دے ہاتھ تھلے ہے۔ من شذ شذ فی النار، جیڑا جماعت چوں نکلیا جہنم وچ گیا۔ اور یہ حدیث کے 3 بندیاں کو سوال نہیں ہونا۔ پہلا من فارق الجماعہ، جیڑا جماعت تو علیحدہ کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا اپنے امام دی نافرمانی کرنے والا، ومات عاصیا، اور نافرمانی چی مر گیا۔ انہیں صلح کی تھی، انہیں ایکسکیوز کیتا، معذرت کی تھی نہیں، الٹا امام نے کی تھی، انہیں پھر بھی قبول نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا ومات عاصیا، امام دی نافرمانی چی مر گیا۔ تیسری خاتون جن کا خاوند باہر ملک چلا جائے اور وہ خرچہ پورا کر لے۔ بولو خرچہ، یہ خرچہ ہونے کو لوے تے بدکاری کرے، یاریاں لاوے۔ فرمایا یہ بھی جہنمن عورت ہے، یہ دیکھو کوئی حساب کتاب ہے، یہ ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ یہ 3 بندیاں کے بارے چ حضور نے فرمایا سوال ہی نہیں ہونا، انہاں دی بخشش دا، شفاعت دا، ڈائریکٹ جہنمی نے۔ اللہ پوری امت مسلمان محفوظ فرمائے۔ یہ حضرت عثمان اگے کھلو گئے، اسی تمہیں جمعہ نہیں پڑھان دینا، بس میں 5 منٹاں گل پوری کرن لگیا۔ حضرت عثمان پتھر کھا کے زخمی ہو کے گھر تشریف لے آئے۔ اس دوران 40 دن گزر گئے۔ بولو کنے؟ محرمہ میں 3 دن دا پانی باندھے۔ ذاکر کہنا نہیں جی 10 دن دا باندھے، میں بھی من گیا چلو 10 دن دا باندھے۔ او مظلوم ہے جیڑا 10 دن پانی بند رہے، یہ کتنا بڑا مظلوم ہے جنہا 40 دن کھانا پینا بند ہے۔ پھر نماز نہیں پڑھن دے رہے کہ تسی پڑھنی بھی نہیں، پڑھانی بھی نہیں، مسجد میں آنا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ میں پشاور پچھلے سال گیا محرمہ وچ، قصہ خانی بازار وچ 10 روزہ محفل ہوندیاں نے۔ ایک رات میری سی، انہوں نے مینوں دسیا جی 12 بجے تو اتنے ٹائم کوئی نہیں۔ این جدو 12 بجے SHO صاحب وچ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں 1 گھنٹہ تانوں ہور دینا وا، اے گفتگو سانو سناؤ، ملک و ملت نو بڑی لوڑ ہے، ایہو جی گل دسو۔ میں اتنے لفظ بولے، میں کیا آؤ شیعہ سنی رل کے مولا علی نو جج بنا لو، مولا علی نو جج بناؤ، فیصلہ جو علی دا ہوئے وہی میرا ایمان ہے، وہی تیرا ایمان ہے۔ جدو پانی بند اور کھانا بند اور 36-37 دن گزر گئے نے، حضرت علی گھر وچوں اٹھے، پانی دی مشک لئیے اور موڈے تے رکھیے، اعلان کر دیتا کہ میں علی عثمان نو پانی پلان جا رہا ہوں۔ اینو کہندے نے علی، اچھی بولو یار، اینو کہندے نے مولا علی، موڑے تے مشک رکھی ہے، آ گئے پر باغی بار کھڑوتے سن۔ این جدو دروازہ عثمان تے مولا علی آئے لے، انہاں مار مار تیر مشک پھاڑ دیتی ہے، تو حضرت علی پاک نے اپنی دستار اتاری، آئے ہائے ہائے علی دی پاگے اتاری، پانی میں گلی کر کے سٹن لگے کہ انہوں نچوڑ کے عثمان پیاس بجھا لو، پر باغیاں نے حیا نہ کیتا۔ اے اوئی نے علی دے تیر مارن والے جنہاں نعرہ لایا سی کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے، علی دی خلافت ہونی چاہیے، پر اندر دے یہودی سن، اتو تے نعرے سن میں علی دے قربان جاواں، جنہیں انہوں نے چہرے تو نقاب اتار دیتا، انہوں نے علی دی دستار تے وارہ کر کے جناب انہوں ریزہ ریزہ کر دیتا۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہ تو گواہ ہو جائی، لڑن عثمان نہیں دیندہ، پانی باغی نہیں پلان دیندے، لڑن عثمان نہیں دیندہ، وہ کہندہ تلوار چکنی نہیں۔
پانی یہ نہیں پیان دیندے اللہم اشہد اللہ تو گواہ روی علی اندروں بھی عثمان نالے باہروں بھی عثمان نالے۔ مولا علی گھر آئے آ کے فرمایا حسن جی ابا جی یہ ہوں میں شیعہ سنی کتاباں دونوں پڑھن لگیا تے میں کوئی تقریر کر کے تتلے والی نہیں تڑ جانا اتنے ہی حوالے منگنا تہاڈا حق ہے دونوں کتاباں چ بکھانا میرا حق ہے میرا فرض ہے جناب جہے ساتھی نو لوڑ ہوئے آیا جے شرمایا جے نا آ مدرسے میں کھا لینا وہ نہ حضرت علی پاک نے فرمایا حسن جی یا رسول اللہ حسین جی ابا جی یا رسول اللہ نہیں جی ابا جی فرمایا تلوارا پھڑو پتر جاؤ عثمان دے بوئے تے کھڑو جاؤ اچھی سبحان اللہ بڑھتی ہے اے جے اہل بیت اے جے میرا عثمان اے جے جنت دے جوانہ دے سردار حسن بھی سردار ہے حسین بھی سردار ہے پر عثمان دے دروازے دا چوکیدار ہے میں تلوارا لے جاؤ اتنے کھڑو جاؤ خبردار توڑ لا دیا جے جڑا عثمان والا نہیں آتا کے دسو حضرت حسن شہید ہو سکتے سن کے نہیں بھائی 500 بندہ ہے ادھر 2 شہزادے نے حملہ ہوئے تو کی شہادت کا خطرہ ہے یا نہیں ہے حضرت حسین دا بھی ہے نا پر مولا علی نے دسیا میں عثمان کو پتر مار دیا گا تاکہ قیامت تک پتہ چلے علی دے وہی نے جڑے عثمان کو مننے حسن و حسین دے وہی نے جڑے عثمان دے چوکیدار نے یہ تلوار لے کے کھڑوتے ادھر ہوں حضرت عثمان صبح اٹھے جمعے کا دن سی فرمایا اپنی بیوی نائلہ نو میرا پجامہ لیا انہیں کیا خیر ہے آج تک تسی پجامہ نہیں پایا آج پا رہے ہو فرمایا میں 37-38 دن ہو گئے کھاتا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں اور میں روزہ نیت نہ رکھنا نیت نہ افطار کرنا اج رات خواب وچ حضور آ گئے اور آپ کے نال ابو بکر بھی آئے مولا عمر بھی آئے اور سرکار نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا سی فرمایا عثمان اج رات شام دی افطاری میں تینوں حوض کوثر نال کرانی ہے یا رسول یا اللہ اے نائلہ یہ میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے میں نے اشارہ مل گیا ہے دے پجامہ پایا اتنے چھت تے چڑھ گیا سارا کیرا پایا سی باغیوں نے فرمایا باغیو اللہ نو تے من دے ہو میری یہ چند گلاں سن لو یہ آخری خطاب آخری ہاں جی آخری خطبہ فرمایا تانوں پتہ ہے کہ میں نو حضور نے دوسری بیٹی عطا کی تھی اور پھر فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوندیاں عثمان میں تیرے واری واری نکاح وچ دے دینا کیا میں وہ عثمان نہیں جی تسی ہوئی ہو دوسری بات فرمایا دسو ایک ایک محفل وچ مینوں 8 واری 6 واری سرکار نے جنت کی بشارت نہیں دیتی انہوں نے کہا جی بالکل دیتی ہے تیسری بات فرمایا کیا میری خاطر میری وجہ تو حضور نے اے نہیں سی فرمایا اے میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے کیا میں وہ عثمان نہیں جی تسی ہوئی عثمان ہو چوتھی بات فرمایا جدو مدینہ وچ ہجرت کر کے آئے تے پانی کوئی نہیں سی اے میرے روما میں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا جی تسی کیتا ہے فرمایا جیڑا کنواں میں خرید کے وقف کیتا اج اوتھے میرا ہی پانی بند کیتی کھڑوتے ہو ایک ہی ظلم ہے اور 5ویں بات پوچھی فرمایا کیا میں عثمان نہیں کہ جدو مدینہ دے چاہے اور مسجد نبی دی جگہ تنگ ہو گئی میرے آقا نے فرمایا جیڑا جگہ لے کے دے گا میں جنتی بشارت دینا وا باقی ساری جگہ میں خرید کے دیتی ہے جی تسی دیتی ہے فرمایا اسے مسجد وچ میری نماز بند کیتی کھڑے ہو میرا خطبہ ہی بند کر دیتا جے انہاں کیا عثمان کوئی شرط خلافت چھڑ دے فرمایا چھڑ دینی سی پر مینوں میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ تینوں خلافت دا کرتا پوائے گا جان دے دئی وہ اسلام دا کرتا نہ لائی میں بدلے وچ اللہ کو جنت لے کے دیاں گا خطاب دا کوئی اثر کوفیت باغیت نہیں ہویا آپ واپس تشریف لے آئے جمعے دی فجر نو ایک پچھوں دی کندھا تو چڑھ کے آئے
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. دو روایتاں نے. ایک نائلہ بن فرافسہ کہنے لگی آپ دی بیوی حضرت آگے فرمایا نالا انہوں آن دے میں آخری نظر قرآن پہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے قرآن دی شان. بولو یہ ہے قرآن دی. آج وہ طبقہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا، جن کے ہاں غیرت حیا ایمان کا لفظ ہی کوئی نہیں، وہ سویڈن میں قرآن چلا رہے ہیں. اور پھر بھی کہہ رہا ہوں پاکستان سب اسلامی ملکوں سے احتجاج کرنے میں آگے ہے. کہو الحمدللہ. کسی نے اتنا احتجاج کبھی جتنا پاکستان کر رہا ہے. پر میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا ان کا علاج احتجاج نہیں جہاد ہے. بولو کیا ہے؟ اگر ایک کافر الٹا لٹکا دیا جائے، گردن اتار دی جائے، تو قرآن کو کیا شباز شریف کی توہین بھی نہیں کریں گے. بولو شباز شریف کی توہین بھی نہیں کرتے. میں کل اور ٹیشو پیپر کا ڈبا لیا اتوں بازاروں تو میں انہوں کہا انہیں پیسے ود لائے تھوڑے جائے میرے مطابق. میں کہا لے تم شباز شریف پڑھ جاؤ. کہتا توبہ 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 مولوی صاحب مڑ کے بد دعا نہ دے آئے. وہ میں کہا تینوں وزیر اعظم آخیا اس آخیا گولی مارو پرا. جس کو کوئی دکاندار ماننے کو تیار نہیں، اگر ایک کافر لٹکا دیا جائے تو قرآن تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے. ہمارے شباز شریف کی بھی کوئی توہین کرنے کی ضرورت ہے؟ پر وہ چھیڑ خانی کر دیتے ہیں اور تم ادھر جلوس ادھر جلوس کرتے رہو. بھائی کوئی صحابہ نے بھی جلوس کڈیا سی، ہوں بولتے نہیں ہو. کوئی صحابہ نے ریلی کڈی سی؟ نہیں. نحن الذین بايعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا. وہ کہتے تھے بھائی ہم نے ساری عمر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جہاد قتال کی بیعت کر رہی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. وہ آیا باغی، اس نے قرآن کو ٹھڈا مارا، قرآن وہ گیا اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی. یہ کون تھا پھر کبھی بتاؤں گا. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا بھتیجے اگر آج تیرا ابا زندہ ہوتا تو تجھے اس حالت میں دیکھ کر کیا کہتا. وہ تو میرا بھی امام ہے. بس یہ اس لڑکے نے بات سنی تو پیچھے آ گیا، ہٹ گیا، وہ چلا گیا کسی شرم سے. اور پھر عمر بن حمق آیا، اس نے ایک زوردار دونوں ہاتھوں سے لٹھ حضرت عثمان کے یہاں ماری، خون نکلا. ادھر سے خون نکلا، ادھر سے قرآن خود بخود چل کے واپس آ گیا. اور جنی مرضی سبحان اللہ کہہ لو، قرآن خود بخود آ گیا. اور حضرت عثمان کے خون کے قطرے وہ وہاں گرے سورہ بقرہ کی آخری آیات پر. مصر کے عجائب گھر میں وہ قرآن آج بھی موجود ہے. نیٹ پہ دیکھ لو، حضرت عثمان کے خون کا رنگ بھی موجود ہے. اس نے لاٹھی ماری. پھر بدبخت پیچھے والے آئے، حملہ کیا. حضرت نائلہ بیوی نے ہاتھ کیا تو ان کی یہ انگلیاں کٹ کے گر گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ توڑے، تیرے پاؤں توڑے، تجھے ذلت کی موت دے. دشمنی میری ہے، میری بیوی پہ حملہ کر رہے ہو. انہوں نے حملہ کیا اور شہید کر دیا. پیدر پہ وار کیے. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور باہر جا کر اعلان کر دیا کہ خبردار عثمان کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، کوئی کفن نہیں دے گا. آج کربلا کے شہیدوں کی بات کرتے ہو، اس مظلوم مدینہ کی بھی بات کرو جو قرآن پہ شہید ہوا ہے. آج ٹی وی نہیں بولا، آج اخبار کم بولیں گے. یہ ہے مظلوم مدینہ. آج جنازوں کا اعلان ہوتا ہے، میں بھی جنازے کا اعلان کرتا ہوں. حضرات آج حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. حضرات آج ناصر قرآن شہید ہو گیا. حضرات آج حضور کا ذنورین شہید ہو گیا. حضرات آج مسلمانوں کو کپڑے دینے والا، کھانے دینے والا، جنگوں میں صحابہ کے خرچے اٹھانے والا شہید ہو گیا. حضرات یہ مظلوم مدینہ ہے جس کو کفن دینے کا آرڈر نہیں، لاش اٹھانے کی آرڈر نہیں، جنازہ دینے کی آرڈر نہیں. مظلوم تو بڑے دیکھے ہیں،
یہ مظلوم دیکھو جو قرآن پہ شہید ہوا ہے، بدر کی شہادت، شہداء کے گواہ، میدان بدر، احد کے شہداء کے گواہ، احد کا میدان ہے، عثمان تجھ پہ قربان جاؤں، تیری شہادت کا گواہ رب کا قرآن ہے۔ یہ بھی اعلان ہے جنازے کا کہ حضرت علی کو پتہ چلا تو دوڑے دروازے پر حضرت عثمان کے، دیکھا کہ حضرت حسن حسین پہرا دے رہے ہیں، کبھی نہیں مارا تھا، شیعہ بھی لکھ رہے ہیں، سنی بھی، ایک تھپڑ مارا حضرت حسن کے، حضرت علی کے سینے پہ، حضرت حسین کے سینے پہ ضرب ماری۔ ابا جی خیر ہے؟ فرمایا تم یہاں کھڑے، عثمان تو شہید ہو گیا۔ تو حضرت حسن بولے ابو بابا جی اللہ کی قسم وہ لگتا ہے بدبخت دیواریں پھیلائیں گے، اگر دروازے سے آتے تو ہماری لاشوں سے گزر کے جاتے ہیں، ہم نے پہرے میں کوئی کمی، پر ہم آپ نے یہاں کھڑا کیا تھا، یہیں کھڑے ہیں، یہاں سے تو کوئی گزر کے نہیں گیا۔ حضرات محترم، بی بی نائلہ فرماتی ہیں تیسرا دن گزر گیا، لاش مبارک پڑی ہے، کوئی کفن دینے نہیں آ رہا، کوئی دفن دینے نہیں آ رہا۔ ایک بندہ آیا، میں نے سمجھا شاید کوئی چاہنے والا ہے، اس نے وہ اٹھایا نقاب اور حضرت عثمان غنی کے چہرے پر ٹھڈا مارا۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے اس کو بد دعائیں دینی شروع کی، میں نے کہا بدبخت نکل جا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک بندہ تھا جس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ بیت اللہ میں کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، پر مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو ابن سیرین نے کہا بھائی یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے، تو کہہ میں اللہ معاف کرے گا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے۔ اس نے کہا جناب میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان پر تلوار کا وار کیا تھا اور ان کی بیوی کی انگلیاں کاٹی تھی، اور حضرت عثمان نے کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرے پاؤں ٹوٹے، حضرت دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں میں فالج ہو چکا ہے، میں کوڑ کا مریض ہوں، اور انہوں نے فرمایا اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ تو آج میرا آخری وقت ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عثمان نے کہا تھا کبھی معاف نہ کرے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس کو ٹھڈا مارا، میں کہا نکل بدبخت، واقعی تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہوتا کون ہے میرے عثمان کے حرم پہ حملہ کرنے والا۔ تیسرے دن سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی باہر نکلی اور اعلان کیا کہ خبردار میں اللہ کے نبی کا حرم ہوں، اگر تم لوگوں نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں دوپٹہ اتار کے بد دعا کروں گی اور تم پر پتھر برس جائیں گے۔ تو پھر باغیوں نے کہا کہ صرف 7-8 آدمی اٹھے، حضرات رات کا ٹائم، امام حسن بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے، مولا علی بھی شامل ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے گھوم کے نکلے۔ پھر یہ چوتھے دن حضرت عثمان کا رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا اور ان کو کفن دیا گیا، اور ان کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عثمان ایمان لائے، سامع قرآن بن کے زندگی گزاری، ناشر قرآن بن کے شہید ہوئے تو شہید قرآن بن کے۔ تو آج ان کا یوم شہادت ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو ہماری طرف سے حضرت عثمان کے مزار اقدس پر۔ اللہ آپ کو، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو تا قیامت ان کا غلام بنائے، اونچی کہو آمین۔ ابھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد سلام پڑھا جائے گا، اور سلام کے فوراً بعد یہ غلہ منڈی سے جلوس ریلی نکالی جائے گی، لبیک تحفظ قرآن ریلی۔ ایک پیغام ہے، میسج ہے بس کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، دنیا میں جائے گا، تو قرآن کی خاطر آپ آدھا گھنٹہ دیں گے انشاءاللہ؟ سارے مسلمان تسلی سے جمعہ پڑھ کے یہیں سے اکٹھے چلیں گے اور آگے جلوس میں شرکت کریں گے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم لگے، ایک مسلمان بھی نہ جائے، سب اس ریلی میں شرکت کریں، یہ قرآن کی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔